हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, आज हमने गुफ्तगू करनी है कल हुए मुल्तान जलसे के ऊपर। पहले तो इफ एंड बट्स थे बहुत ज़्यादा जो कल क्लियर हुए, और उसके बाद हमने देखा पीडीएम ने 4 घंटा घर में जलसा किया और कायदीन ने खिताब किया। वहीं से जहां कायदीन के ऊपर बहुत एक डिबेट भी छिड़ी हुई है, उसके ऊपर भी अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। वहां पीडीएम जो जलसे कर रही है, जो कि अक्टूबर में सिलसिला शुरू हुआ गुजरावाला जलसे से, अब अपने आखिरी जलसों की तरफ है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 13 दिसंबर को जो लाहौर में जलसा होगा उसके बाद शायद जलसों का सिलसिला ख़त्म हो जाए, कुछ नया लाहे अमल मिले पीडीएम की जानिब से कि वो क्या करना चाहती है, जिसके लिए आज मौलाना और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि 8 दिसंबर को एक इजलास होगा जिसमें पता चलेगा कि आगे क्या करना चाहती है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। लेकिन अब तक जो पीछे करती आई है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? क्या उससे आवाम को रिलीफ मिल सका? बहुत से सवालात हैं जो अपने एनालिस्ट से हमने पूछने। तो आज का बुनियादी सवाल हमने कुछ यूँ रखा है कि ये जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक थी पीडीएम की, इससे पीडीएम को फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान? फ़ायदा नुकसान के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, और पैनल का तारुफ आपसे करवा दूँ। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इरशाद भट्टी साहब और मुनीफ फारूक साहब भी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। बुनियादी सवाल के साथ साथ कल का जो जलसा हुआ है उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ख्याल यही किया जा रहा है कि मुल्तान का जलसा, इसमें जान डालने में हुकूमत के रद्द अमल का बड़ा किरदार है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैडम शेख, वैसे ही देख रहा हूँ जैसे आप देख रही हैं, क्योंकि आपके और मेरे देखने में अब कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। सही कह रही हैं। पहली बात यह है मैडम शेख, ये नहीं भट्टी साहब, ये हमसे ना हो पाएगा, ये हमारे सर मत डालिएगा। चलो नहीं मैडम शेख, हमें मैडम शेख ही रहने दे। मैं तो सोच रहा था कि मैडम शेख, देखा ना, थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया, साथ छोड़ गई आप। चलो अच्छा, पहली बात है मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले, कोरोना है, कोरोना की दूसरी लहर है और ख़तरनाक लहर है। हुकूमत जलसे रुकवा नहीं सकी, अफसोसनाक। अपोजिशन जलसों पे जलसे कर रही है, दिल में आवाम के लिए रत्ती भर रहम नहीं, अफसोसनाक। और लोग एहतियात नहीं कर रहे, अफसोसनाक। अब आ जाइए इस आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ मूवमेंट पर। मुझे सवाल की समझ नहीं आ पाई मैडम शेख कि आपने कहा हुकूमत मुखालिफ तरीक से पीडीएम को नुकसान हुआ है या फ़ायदा। अब मैं मैडम शेख, क्या पीडीएम रोटी तवे पर डालकर जलसे में चली गई थी कि जिसकी वजह से उसे नुकसान या फ़ायदा होने का कोई खदशा पैदा हो गया था, या बिरयानी की देग को दम लगाए बगैर मुल्तान घंटा घर पहुंच गई थी कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई कि आपने सोचा कि फ़ायदा हुआ कि नुकसान हो गया, या पीडीएम घंटा घर पहुंच गई और पीछे से बारिश हुई और इनकी गंदम सारी जो बाहर पड़ी हुई थी भीग गई है, या पीडीएम जलसों में लगी रही, इनके घर का गीज़र जल गया और वॉशिंग मशीन भी जल गई है। यानी मुझे समझ नहीं आ रही कि किस नुकसान, कौन इसमें नुकसान की क्या बात है। यानी क्या कोई पीडीएम तकरीरें करती रही घंटा घर और उनको पता नहीं चला, पीछे से इमरान खान 5 साल के लिए वज़ीर आज़म बन गए। कुछ हारे हुए लोग हैं मैडम शेख, ज़रा मंजर पेश खिदमत है, कुछ हारे हुए लोग हैं। कोई सियासी मुकदमा तो है ना, जो सियासी मैदान में आवाम के सामने वो लड़ रहे हैं, तो उसमें फायदा या नुकसान का? हाय मेरे टीपू सुल्तानो, मेरे हैदर अलियो, हाय होए अवाम के सामने लड़ते हुए तलवार बाजो। हा वाह वाह मैडम शेख, वाह मैडम शेख। अच्छा, कुछ हारे हुए लोग हैं मैडम शेख, और कोई काम नहीं सिवाय जलसों के। कुछ मुल्ज़म और मुजरम हैं, इनकी बका इसी में है कि जलसे सुपर हिट हों और जलसे होते रहें। बाकी सब और अक्सरियत है जो मेला वेख रहे हैं। तो बात यह है कि मुल्ज़म मुजरम होकर तकरीरें कर रहे हैं, मुल्ज़म मुजरम होकर धमकियां दे रहे हैं, सज़ा याफ्ता होकर इखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क, पाकिस्तानियों जैसी कौम, इमरान खान जैसी हुकूमत, इन सब का फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, सब की मौजें लगी हुई हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान की क्या बात है? कौन सी जो जलसे में बात सच्ची बातें करनी होती हैं कि वो बाद में प्रूव करनी होती हैं? कौन सारा बस जो आओ धमकियां दो,
LNG فرنس گیل آئل اور جو جو ہتھے چڑھے چڑھاؤ اور جو دھمکیاں دیتے جاؤ اور اس کے بعد اگلا جلسہ اور اس کے بعد اگلا جلسہ اور اس کے بعد اگلا جلسہ. موجیں لگی ہوئی ہیں, سب کے فائدے ہیں میڈم شیخ. تو مطلب انہوں نے کوئی حاصل وصول کچھ نہیں کرنا آپ کے خیال میں اس سے. مظہر عباس صاحب, یہ جو رائے آئی ہے کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ اپوزیشن نے تو اب اپنی نئی نسل کو بھی سیاسی میدان میں اتار دی ہے. دیکھیے, کاروبار کی سیاست میں نفع اور نقصان تو ہوتا ہی ہے, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں فائدہ جو ہوا ہے وہ کرونا کو ہوا ہے اور نقصان جو ہوا ہے وہ لوگوں کو ہوا ہے. ظاہر ہے جن کو ویسے ہاؤ انفارچونیٹ, ویری ٹرو. اس لیے کہ جس طرح کرونا پھیل رہا ہے وہ ظاہر ہے اس قسم کی گیدرنگ سے ایسا تو نہیں ہوگا کہ کرونا بھاگ جائے گا. کرونا تو ویلکم کرے گا اس قسم کی گیدرنگز کو, تو یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے اگر ہم اپوزیشن کی جماعتوں میں پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی پنجاب میں فارغ ہے, لہذا اس کے لیے اپنے آپ کو ایک ریوائیو, ایک نئی زندگی دینے کا ایک موقع تھا. ایک دن کے ایکشن پلان کو حکومت نے 3 دن کا ایکشن ڈرامہ بنا دیا, اور پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں جو ٹیکٹس ہیں پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنے کی وہ کلونیل دور کی ٹیکٹس ہیں. آج بھی وہی ٹیکٹس یوز کی جا رہی ہیں, کلونیل دور کے لاز ہیں جو آج بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. یہی انداز رہا ہے ماضی میں بھی اور یہی انداز ابھی بھی ہمیں نظر آیا ایڈمنسٹریشن کا. اور سب سے زیادہ تنقید جو پنجاب گورنمنٹ اور ملتان ایڈمنسٹریشن پر ہوئی وہ خود ود ان دی PTI ہوئی. یعنی شاہ محمود قریشی کو اٹھا لیں, فواد چودھری کو اٹھا لیں, فیصل جاوید کو اٹھا لیں, ان سب نے اس حکمت عملی پر شدید تنقید کی. اور اس کی وجہ یہی تھی, انہوں نے کہا یا تو آپ جلسہ نہیں ہونے دیتے یا جلسہ ہونے دیتے. تو یہ جو ایک مکس پلیٹ بنائی اس سے اپوزیشن کو فائدہ ہوا. اور اپوزیشن کا دیکھیں, اپوزیشن کے پاس جو ایشوز ہیں وہ جو بھی ہوں ان کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی جلسوں کی صورت میں ہو جاتی ہے, جلوس کی صورت میں ہو جاتی ہے, پارلیمنٹ کے اندر ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ ان کا اگلا محاذ لاہور ہے 13 دسمبر کو. اب لاہور میں حکومت جو ہے اس کو 1 دن کا شو رکھتی ہے یا اس کو کئی دن کا شو بناتی ہے. اگر انہوں نے کئی دن کا شو بنایا تو ظاہر ہے ان کا لاہور کا جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا, اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی مارچ کرنا ہے کیا کرنا ہے. لیکن جو صورتحال ہے وہ مجھے تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ بات چیت ہو نہیں رہی, بات چیت کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. تو جب بات چیت نہیں ہوگی اور ایک فریق سڑکوں پہ ہوگا اور دوسرا فریق جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرے گا تو تصادم جو ہے وہ انیویٹیبل ہو جاتا ہے, اور اس کے نتائج ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھے ہیں. تو میرا خیال ہے نفع نقصان تو دونوں طرف سے ہوتا ہی ہے, لیکن اصل چیز خطرہ اس چیز کا ہے کہ یہ بات تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے. اور اگر اس کے بیچ میں کہیں کوئی بیچ میں آ کے چیزوں کو روکا نہیں گیا تو میرا خیال ہے اس کے نتائج کسی بھی طریقے سے پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں, یا پھر حکومت جیسے کہتی تھی کہ یہ لوگ بات کریں گے, جلسے جلوس کریں گے تو اپوزیشن عیاں ہو جائے گی, تو یہ کیس آپ کو لگتا ہے؟ یہ مجھ کو کیا لگتا ہے, آپ پوچھیں منیب صاحب سے کہ ان کو کیا لگتا ہے. یہ لگتا والا معاملہ تو ان کے ساتھ ہے آپ کا, میرے ساتھ نہیں ہے. سر اچھا, آج ہم آپ کا لگتا ٹیسٹ کر رہے ہیں. یہ ہے نہیں, میرا لگتا جو ہے نا وہ ٹیسٹ کرنے کی عمر نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھیں پرابلم ہے کہ آپ جیسے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ماشاءاللہ چشم بدور, نہیں صحیح کہہ رہا ہوں میں, ان کے لیے یہ ایونٹ بھی ہے, خبر بھی ہے, بریکنگ نیوز بھی ہے, تماشا بھی ہے, تھرل بھی ہے, موضوع بھی ہے. میں چونکہ بچپن سے یہ تماشے اور یہ ساری نانسنس دیکھ دیکھ کے یہاں تک پہنچا ہوں, اس لیے میرے نزدیک یہ کسی تبصرے کے قابل بھی نہیں ہے. ایک بات کنکلوڈ کرتے ہوئے میں عرض کر دوں کہ مدتوں سے پاکستان کی حکومتوں اور اپوزیشنز میں اس بات کا مقابلہ ہے کہ کون اس ملک کے لیے زیادہ نقصان دے, کون اس ملک کے عوام کا زیادہ بیڑا غرق کرے گا. جیسے ایلیٹ اور عوام کے درمیان بھی یہی مقابلہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کا تیا پانچا زیادہ کرنا ہے کہ آپ نے زیادہ کرنا ہے. اشرافیہ کے پاس چونکہ جبڑے ہوتے ہیں, دانت لمبے ہوتے ہیں, وہ زیادہ کر لیتے ہیں. اسی طرح ہماری اپوزیشنز اور ہماری حکومتیں
कैरेक्टर, ज़र्फ, डेप्थ, विजन, ये बैंकरप्टी होते हैं सारे। इसलिए छोड़ें, ये सियासतदान रोल मॉडल होता है, इन्होंने रोल के रख दिया है सारा कुछ। और ये सिलसिला कोई 10, 20, 30, 50 साल पुराना नहीं। वो पीएनए की तहरीक, उस वक्त मैं पूरी तरह होशो हवास में था, उससे पहले से भी ये यही गंद घोलते हैं। दोनों तरफ से मुकाबला होता है, कौन ज्यादा गंद घोलता है। भाई इतनी सी बात है, आपने जिसका अफसाना बना दिया और फिर लगता है भी डाल दिया बीच में। लेकिन हसन निसार साहब, यकीनन आपके तजर्बे का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन जितना हमने पढ़ा है और उसके बाद जितना होश संभालने के बाद देखा है, अगर प्रेशर ज्यादा बिल्ड हो तो फिर उसके असरात भी होते हैं। अच्छा, मैंने अगर एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दिया, भूले से अपने बुढ़ापे का इतराफ कर लिया, तो आपने तो मुझे बहादुर शाह जफर का क्लास फॉलो बना दिया। भाई मेरा तजर्बा, मैं 150 साल का हूँ, 18-20 का ही फर्क होगा। सर मुशाहिदा है, तजर्बा है, हर चीज है आपकी। आगे चलो यार। जब भट्टी साहब मुझे 30 का 3 दफा 30 साल से बना सकते हैं तो कोई बात नहीं। स्टूपिड आंसर। अच्छा, मतलब आपको भी इस सवाल की आपको समझ ही नहीं आती? ऐसे सवाल का नहीं, ये क्या सवाल है? ये रोजमर्रा का, सुबह उठ के ब्रश किया था, ये उस तरह का सवाल है। ये इसी तरह के हैं थ्रू आउट सारी तारीख में। यही गंद घोलते हैं। हुकूमतें भी ऐसी छक्के मारती हैं। नथिंग न्यू। चेहरे वेरे को नए हैं, तरोताजा। फिल्मों में होता था एक जमाने में कि तेजी से उभरता हुआ चेहरा, इस तरह का अभी जरूर है, इसमें स्पाइस जरा ज्यादा है। अभी आपका तजर्बा, हमने वो नए चेहरों के ऊपर भी आपकी इंसाइट लेनी है, आपके तजर्बे का फायदा उठाते हुए। हसन निसार साहब, मैं मुनीब साहब की तरफ इस तरह लेके जाती हूँ। मुनीब साहब, क्या आपको भी समझ नहीं जी 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 ठीक है, थैंक यू मुफीद मशवरे के लिए भट्टी साहब। मुनीब साहब, क्या आपको भी समझ नहीं आती इसकी, या फिर जो सब कुछ हो रहा है, 11 पार्टीज अपोजिशन की मिलके बैठी हैं, साथ ही साथ अवाम की मुश्किलात भी हैं, रोजमर्रा की अशिया महंगी हुई पड़ी हैं, ये भी चैलेंज है हुकूमत को, तो प्रेशर तो बिल्ड होगा, या आपको भी समझ नहीं आती, आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा इस हासिल वसूल? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो हसन निसार साहब की पुरजोर फरमाइश और कंपनी की मशहूरी के लिए मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि मुझे क्या लगता है। देखिए, मुझे क्या लगता है? हाँ, मुझे आपसे या हसन निसार साहब से कुछ मुख्तलिफ नहीं लगता। देखिए, इस बात से इस दलील से मैं ज़रूर एग्री करूँगा कि जो अपोजिशन है उसके पास वो तो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगी, वो शोर शराबा करें, कोई तहरीक चलाने की कोशिश करें, किसी जगह हुकूमत मुखालिफ बात करें, उनको तो वो कुछ ना कुछ मिलता ही है। वो ब्राउनी पॉइंट्स कह लें या कुछ मिल ही जाता है। मेन बात होती है कि जो इनकम्बेंसी का फैक्टर है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, वो अपोजिशन के ऊपर नहीं होता। हुकूमत के लिए ये चीज़ क्रूशल होती है कि उसने देखना है कि क्या इस तहरीक के अंदर इतनी जान है कि ये जाना ना जाना हुकूमत का वो बात की बात है, लेकिन क्या इस हुकूमत को वो डिस्क्रेडिट कर सकती है या नहीं कर सकती। यही सवाल आप स्ट्रिक्टली अप्लाई कर लें इस तहरीक के ऊपर जो PDM की है, कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर रही है या नहीं कर रही। एग्जैक्टली हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो मर्जी हुकूमत हो, मैं मतलब ये इस फील्ड के अंदर जो जितना अरसा मुझे हो गया है और अपने सीनियर से भी देखा है और सुना है और समझने की कोशिश भी की है कि कोई भी हुकूमत हो वो यही कहेगी नहीं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी कर लें, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या हैसियत है, ये अपोजिशन तितर बितर है, फलान है। लेकिन जो हुकूमत होती है वो हमेशा, कोई भी हो, वो रिसीविंग एंड पर होती है और उससे एक छोटा सा डेंट भी मैटर करता है। जो फाउल माउथ करते हैं हुकूमत को, बैड माउथ करते हैं, बुरी बात करते हैं, तनकीद करते हैं, वो हुकूमत को हर्ट करती है, हुकूमत ब्लीड करती है, कम करे ज़्यादा करे, लेकिन मेरे तजज़िये के मुताबिक वो करती है। अभी तक एज़ वी स्पीक मुझे नहीं लगता, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस PDM के प्लेटफॉर्म से इन 11 जमातों ने कोई बहुत बड़ी कोई डेंट मारा है हुकूमत को। वही मौक़िफ़ उनका पहले था, वही आज है, और वो आकर बुरा भला कह रहे हैं इमरान खान साहब को। जो चीज़ें पहले ढके छुपे अल्फाज में होती थी वो अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहनी शुरू कर दी है। जो तकलीफ़ दह बात है कि वो बातें हो रही हैं जिससे
ادارے اور ان کے سربراہان جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، کم از کم ان جماعتوں کے اندر یا ان کے بیانیے کے ذریعے. وہ تکلیف دہ بات ہے. وہ اس لیے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، بٹ یو ہیو ٹو کیپ ون تھنگ ان مائنڈ کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے ایٹ واٹ کاسٹ. اب خاص طور پہ ان دنوں میں تو پینڈیمک کا مسئلہ بھی ہے، تو آپ نے اگر یہ تحریک چلانی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو ایٹ واٹ کاسٹ آپ نے یہ انالائز کرنا ہے. لیکن فی الحال مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑا ہے. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپوزیشن کی جیسی لولی لنگڑی جیسی بھی کوئی تحریک ہوگی اس سے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. یہ حکومتوں کے بہانے ہوتے ہیں، جی یہ ایکسپوز ہو گئے، فلان ہو گئے، 100 بندہ تھا، 40 بندہ تھا، فلان. نو، ایز لانگ ایز یہ کوئی نہ کوئی وہ تھیٹر لگا لیں یا کر لیں. سیاسی انٹرسٹ بھی تو ان کے ویسٹڈ ہے نا. ایگزیکٹلی سیاسی انٹرسٹ بھی تو ویسٹڈ ہے. پھر واپس جب کہتے ہیں ہم نے یہیں پہ آنا ہے سب. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ تو آپ میرے خیال میں اٹ از ویری ون الائنڈ، میں غلط ہو سکتا ہوں، ود دی ہیومن ایگزسٹنس. جو ہماری ایگزسٹنس ہے اس سے وہ اٹیچڈ ہے، وہ انیکسٹریکیبل ہے، آپ اس سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے کسی نہ کسی چیز میں، حسن صاحب کا ہوگا کسی نہ کسی چیز میں، میرا ہے کسی نہ کسی چیز میں. یہ جو جماعتیں ہیں ان کی یہ سیاست ہے، تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ان کی سیاست ہے، ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ان کے کیسز ہیں. سو ہم یہ نہیں کہتے ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے پرائیورٹائز کیا ہوا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ملک بعد میں دیکھا جائے گا، یہ ہے وہ ہے فلان ہے، لیکن پہلے اپنی سیاست نائس ٹو ہیئر وہ سب کچھ. بٹ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے کل کے جلسے کی لیکن کچھ نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں جیسے کہ حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے، تو ذرا انہی سے پوچھتے ہیں یہ جو نئے چہرے سامنے آئے ہیں یہ کچھ پرانے چہروں کی یاد دلا رہے ہیں. کیا رائے ہمارے اینالسٹ کی؟ بریک کے بعد خوش آمدید جی. جہاں ہم ملتان جلسے کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں ایک اور چیز بڑی زیر بحث ہے، وہ ہے نئے چہروں کی سیاسی میدان میں انٹری، اور اس میں سر فہرست ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ. کچھ لوگوں کو ان میں بی بی شہید کا عکس نظر آیا. کچھ لوگوں نے ان کو کہا کہ جب وہ بولتی ہیں جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیا ہوا تھا، ان کی جو سیاست میں دلچسپی ہے وہ سب کچھ بی بی شہید کی یاد دلاتا ہے. دوسری جانب جب مریم نواز صاحبہ اور آصفہ زرداری صاحبہ ایک ہی سٹیج پر موجود تھی تو کچھ لوگوں نے اس کو تنقید کی نظر سے بھی دیکھا اور اس کے اوپر کہا کہ شاید ایک مخصوص سیگمنٹ کو یہ متحرک کرنے کے لیے یا پھر ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی کے طور پر کیا جا رہا ہے. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹوں کا بھی ہمیں کردار بڑا پیش نظر آیا. انہوں نے پورا جلسہ آرگنائز کیا ملتان کا. اس سب میں ایک بحث جو چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو موروثی سیاست یعنی نسل در نسل سیاست ہے یہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آدھے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر ان میں ٹیلنٹ ہے تو خیر مقدم ہونا چاہیے اس چیز کا، نئے چہروں کو سیاست میں آنا چاہیے. تو آج اپنے اینالسٹ سے یہی پوچھیں گے کہ سیاست میں جو نئی نسل کا کردار ہے، نئے چہرے ہو رہے ہیں اور خاص طور پر جو پہلے سے سیاست میں جن کے ماں باپ موجود تھے اب ان کے بچے آگے آ رہے ہیں لیڈرشپ رولز میں، تو کیا موروثی سیاست کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے یا ان نئے چہروں کا خیر مقدم ہونا چاہیے؟ حسن نثار صاحب، آپ نے ابھی ایک لائن بولی تھی رول ماڈلز ہیں، انہوں نے تو رول کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ شخصیات سے ایک رومانس وابستہ ہوتا ہے. بی بی شہید کی کل بہت سے لوگوں کو عکس نظر آیا آصفہ زرداری صاحبہ میں. آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں صرف ایک شخصیت ہے مسلمان کے لیے جس کے ساتھ مسلمان کا اگر رومانس وابستہ نہیں ہے، اس کی روح وابستہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اچھے برے کی صحیح غلط کی میں بات نہیں کر رہا، باقی یہ مکانہ بات ہے. دیکھو آپ یہ سیاسی جماعتیں، سیاسی میدان، سیاسی لوگ، یہ سب کے سب 11 یہ کیا 11 مجھے تو نام نہیں آتے، میں اتنا جاہل ہوں. آپ کے پاس سیانے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ 1 گو میں مجھے ان کے نام گنا دیں. یہ سب 11 کے 11 سیاسی کھوکھے، چھابے، ریڑیاں، جنرل سٹورز اور ان میں ایک آدھ کو شاپنگ مال ٹائپ چیز ہے. اب آپ نے مسئلہ بنا لیا کہ بھائی چھابے پہ اگر بیٹے نے یا بیٹی نے نہیں بیٹھنا، یا ریڑی پہ یا شاپنگ مال پہ یا جنرل سٹور پہ یا ہٹی پہ، وہ بیٹی بیٹھے گی یا بیٹا بیٹھے گا. اور یہ بیڑا غرق صدیوں سے ہو چکا ہے. یہ تو کس کھیت کی مولیاں ہیں. اور یہاں تو آٹومنز ختم ہو گئے، مغلز ختم ہو گئے، صفویز ختم ہو گئے، زارز ختم ہو گئے. یہ بیچارے کس کھیت کی شلجم اور مولیاں ہیں یہ.
یہ تو حضرت امیر معاویہ کے بعد جب جانشینی کا سلسلہ شروع ہوا تو جس کو میں جس کا ماتم کرتا ہوں، کسی پہ اثر ہو نہ ہو، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے. بت پرستی سے بدترین بات ہے شخصیت پرستی. وہ اس لیے کہ بت ہوتا ہے لکڑی کا، پیتل کا، تانبے کا، سونے کا، چاندی کا. اس کی پوجا کرتے رہو، اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے جان چیز ہے. جب آپ انسانوں کی اس طرح پرستی شروع کرتے ہو، ان کو دیوی دیوتا، ان کو اوتار بنا لیتے ہو، وہ خون خار ہو جاتے ہیں، وہ برباد کر دیتے ہیں. نظر آ رہی ہیں بے نظیر، وہ بلاول میں فلانا نظر آ رہا ہے، بھٹو چاند میں نظر آ رہا ہے. کیا لوگ ہو وہاں ہنستا کھیلتا ہے، ینگ سمارٹ. بل کلنٹن آتا ہے، 2-4 سال کی ٹرمز، وہ گیا. براک اوباما آتا ہے، وہ گیا. ٹرمپ انہوں نے حماقت کی، فوراً حماقت کا ازالہ کر دیا. فرسٹ اویلیبل اپرچونٹی ملتے ہی انہوں نے کہا چھٹی کراؤ اس کی، یہ کدھر رنگ باز آ گیا ہے. سو قومیں اس طرح ہوتی ہیں. ہم زندہ قوم ہیں، ہم مردہ پرست قوم ہیں، ہم زندہ قوم ہیں. یہ کیا ملی نغمے نغمے بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ اپنے آپ پہلی قوم ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتی ہے. او بھائی، کوئی مہذب دنیا، کوئی چلاک ہوگی، کوئی مکار ہوگی، یار ہوگی، سمارٹ ہوگی. وہ کو میرے آپ کے ساتھ ہمیں کو بیوقوف بناتے ہوں گے. ہم وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو بیوقوف بنائے جائے، سب کو پتا ہوتا ہے اندر سے کہ ہم بکواس کر رہے ہیں. موروثی کیا موروثی ہے؟ دکان نہیں ہے یہ، ابا کا چھوڑا ہوا گزری کو رقبہ ہے، مکان ہے. خدا کا خوف کریں. لوگوں کو آپ نے بالکل بت پرستوں سے بدتر شخصیت پرست بنا دیا. یہی المیہ عالم اسلام کا دوسرا بڑا مذہب ہے. اوقات دیکھو آپ اپنی. اسرائیل جا رہے ہیں جی، وہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ نہ کرو تم. ٹکے ٹکے کے محتاج، نہ آگا نہ پیچھا، نہ علم نہ عقل نہ شکل نہ وضع نہ قطع. قطار بنانے کی تمیز نہیں آئی 73 سال میں. یہ کارنامہ ان کا، یہ کنٹریبیوشن ہے. میں نے اس ملک کے ایک انتہائی امپورٹنٹ آدمی، انہوں نے سنا آپ ملک چھوڑ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے وہ وغیرہ. میں نے کہا جی میں ملک چھوڑ رہا ہوں، میری اور ریزنز ہیں. تو آپ تو 73 سال میں مجھے میری لین میں نہیں گھسا سکے، اور مجھے میری لین میں نہیں گھسا سکے. تم 73 سال میں قوم بنانے چلے ہو. نماز پڑھتے ہیں قطار سیدھی، نماز جنازہ قطار صفے سیدھی. باقی نماز ختم ہوتی ہے تو ایسے نکلتے جیسے ریوڑ نکلا ہے. جان چھوڑو آپ، یہ موروثیت کا نتیجہ ہے. یہ مٹی ہیٹلی اوپر ہوتی رہنے چاہیے. لینڈ پریپریشن کس کو کہتے ہیں؟ لینڈ پریپریشن کا مطلب ہے نچلی مٹی اوپر، اوپر والی نیچے. گھسے ہوئے ان کے ڈی این اے پتہ نہیں کیا. چھوڑو، سوری لمبا بول گیا. نہیں سر، آپ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے، اس لیے آپ کو ہم سننا بھی چاہتے تھے سب سے پہلے کہ آپ کا کیا موقف ہے. مظہر عباس صاحب، ایک رائے سامنے آئی ہے، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، آپ کی اس میں کیا رائے؟ دیکھیے، حسن صاحب کی باتوں سے اختلاف مشکل ہے اس معاملے میں. جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میں اس سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے، ایسا نہیں ہے. دنیا میں کینیڈیز کی فیملی اٹھا لیں. جب آپ لیڈرز کو، لوگوں کو ان نیچرل انداز میں ایلیمنیٹ کرتے ہیں، تو جب ان نیچرل انداز میں ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو پھر ایک جذباتی لگاؤ ہوتا ہے. دیکھیے، آپ کی ہم جذباتی قوم ہیں. ہم جب آپ کے جذبات ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ عقل سے کام نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں، اگر 92 کا ورلڈ کپ پاکستان نہیں جیتتا تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں کہ عمران خان اور پاکستانی کھلاڑیوں کے گھروں پہ پتھراؤ ہو رہا ہوتا. اگر آپ ورلڈ کپ آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جو ورلڈ کپ ہوا، جب پاکستان وسیم اکرم کی قیادت میں ہارا تو کھلاڑیوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا. مشکل ہو گئی تھی ان کو، فائنل ہارا. تو یہ تو ہماری ایکسٹریم پوزیشنز ہیں کہ اگر کوئی آپ کے لیے جیت کر آتا ہے تو آپ اس کو سروں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور اگر کہیں وہ چاہے اس میں ہار جیت ہوتی ہے کھیل میں، لیکن اگر وہ ہار جائے، اور یہی حال آپ انڈیا میں دیکھ لیں. انڈیا میں بھی دیکھ لیں آپ کیا ہوتا ہے ایک ایکسٹریم سے. لیکن پھر کیا ہوا؟ گاندھیز نے کتنا رول کیا، اور پھر گاندھیز کو آج کس کرائسس کا سامنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈائناسٹک پالیٹکس ختم نہیں ہوتی ہے. پیپلز پارٹی تھی، پاکستان قومی جماعت تھی، بہت بڑی جماعت تھی، ختم ہو گئی، سندھ تک محدود ہو گئی. سندھ میں بھی اگر کوئی اچھا آلٹرنیٹ آیا، یہاں بھی ختم ہو جائے گی. انٹل انلیس، دیکھیے
اہم بات یہ نہیں ہے کہ نئے چہرے کون سے آتے ہیں، اہم بات یہ ہے کہ سیاست میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ اسی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شکست ہوئی ہے، اگر آپ وہی سیاست کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نقصانات ہوئے ہیں، اسی کو اگر آپ رومانٹیسائز کر رہے ہیں تو پھر لوگ بہت عرصے تک آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ بنگلہ دیش میں یہی کرائسس ہے کہ فیملی پالیٹکس اب وہاں ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک خاص وقت ہوتا ہے جب آپ اس وقت تک آپ لوگ اس کے ساتھ لگاؤ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ میری نظر میں ذوالفقار علی بھٹو ایک ہی تھا، بے نظیر نے اپنی اسٹرگل سے ایک جگہ بنائی، اپنی اس لڑائی لڑی، سفرنگز تھی، اس کی وجہ سے جگہ بنائی۔ پھر جب بے نظیر کی بیڈ گورننس ہوئی گورنمنٹ میں آ کے، مظہر صاحب اس کی ٹیکنیکل سائیڈ بھی تو یہی ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے باپ دادا اسی لائن میں تھے لیکن آپ اسی فیلڈ میں مہارت حاصل کرتے ہیں یا کچھ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں اور آپ معیار کے اوپر آتے ہیں تو وائی ناٹ؟ تو یہی بات ہے نا کہ معیار پر پورا اترنے کی کیا مطلب ہے؟ آپ وہ ہوتا ہے ایک پروسیس میں، امپوز نہیں ہوتا، امپوز نہیں کی جاتی۔ دنیا میں آج بھی امریکہ میں چاہے جارج ڈبلیو بش اٹھا لیں، آپ کلنٹن اٹھا لیں، ہلری کلنٹن اٹھا لیں، لیکن ایک پروسیس میں آتے ہیں نا۔ جب تک آپ اس طریقے سے چیزوں کو نہیں آئیں گے، اور پھر ہمارے یہاں اب شریف کا تو پالیٹکس سے تعلق نہیں تھا، لیکن امپوز ہوئے، لائے گئے، بیک اپ کیا گیا پیچھے سے۔ تو ہمارے یہاں کوئی جو ایک تو برادری سسٹم ہے، ہمارے یہاں جاگیردارانہ نظام ہے۔ اس جاگیردارانہ نظام کو ہم نے پاکستان میں پہلے دن کبھی بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، تو ادھر وہی چیز آپ کی پالیٹکس میں انجیکٹ ہوئی ہے، وہی جاگیردارانہ ذہنیت آپ کی پالیٹکس میں، چاہے آپ جاگیردار ہو نہ ہو، لیکن آپ کی ذہنیت جاگیردارانہ بن جاتی ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ موٹر سائیکل پر اسمبلی نہ پہنچیں، کہیں نہ کہیں گاڑی پہ پہنچیں۔ اچھا، یہ جو نئے سیاسی چہرے، ٹھیک ہے، یہ جو اب نئے چہرے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ اس معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، یا جو پولیٹیکل بیگیج اٹیچڈ ہے وہ بہت زیادہ؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد کی دونوں اینالسٹ سے جانتے ہیں۔ جناب، پولیٹیکل فیملی سے کچھ نئے چہرے ابھر کے سامنے آ رہے ہیں ملکی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے۔ اب ڈیبیٹ جو چھڑی ہوئی ہے اسی کے اوپر ہم نے بنیادی سوال اپنا بیس کیا ہے۔ یہ جو نئے چہرے ہمیں دکھائی دیے ہیں ریسنٹلی، یہ موروثی سیاست ہیں اور اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے، یا پھر یہ نئے چہرے ہیں اور خیر مقدم کرنا چاہیے اس نئی سوچ کا اور نئے چہروں کا؟ ارشاد بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، پہلے تو آپ کے انٹرو سے متاثر ہو کر ایک شعر عرض ہے، کچھ نئے چہرے کچھ پرانے چہروں کی یاد دلا رہے ہیں، انہی پرانے چہروں کی برکت سے ہم مسلسل کھے اڑا رہے ہیں، بھوک کھا رہے ہیں، فاقے اڑا رہے ہیں۔ کچھ نئے چہرے کچھ پرانے چہروں کی یاد دلا رہے ہیں، اگے تھوڑے سن کہ ہن باقی بھی آ رہے ہیں۔ میڈم شیخ، چونکہ کوئی سیاسی پارٹی یہاں جمہوری نہیں، مطلب کسی سیاسی جماعت میں یہاں جمہوریت نہیں، لہٰذا یہی ہونا تھا۔ میڈم شیخ، چونکہ سب سیولین ڈکٹیٹرز ہیں، انہیں جمہوریت کی جیم کا بھی نہیں پتا، لہٰذا یہی ہونا تھا۔ میڈم شیخ، چونکہ ان بڑوں کی سیاسی پارٹیاں پرائیویٹ ملیں ہیں اور پرائیویٹ فیکٹریاں ہیں، سونا اگلتی فصلیں ہیں، لہٰذا یہی ہونا تھا۔ میڈم شیخ، چونکہ بابے، تائے، چاچے، مامے اپنی اپنی گدی پر اپنے اپنے گدی نشینوں کو بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے سروں پر سیرے سجانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہی ہونا تھا۔ میڈم شیخ، اب یہ چھوڑ دیں کہ آصفہ بھٹو بلاول کی بری پرفارمنس کی وجہ سے آئیں، یہ چھوڑ دیں کہ ان کو مریم نواز کے سامنے ایک پیپلز پارٹی نے لانچ کیا، یہ بھی چھوڑ دیں کہ ایک طرف مریم نواز ہیں، دوسری طرف انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو لانچ کیا، یہ چھوڑ دیں۔ موروثی سیاست ایک بیماری، موروثی سیاست جمہوریت کی نفی، موروثی سیاست غلامی اور حق تلفی، جس طرح کی موروثی سیاست ہمارے ہاں ہو رہی ہے، یہ آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں؟ اچانک کسی جلسے جلوس میں تقریب میں اپنا بچہ لانچ کر دو، یہ بچہ ہے کہ یہ کیا، یہ جمہوریت ہے؟ نہ تھرو پراپر چینل آنا، نہ ٹریننگ، نہ قربانی، نہ جدوجہد، آؤ اور آ کر اچانک بچہ لانچ کر دو اور کہو کہ یہ آج سے تمہارا چیئرمین یا پارٹی کا سربراہ یہ ہے۔
मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो की दौलतों की कोई बंदा मुझे जस्टिफिकेशन दे सके, इनके सियासी योद्धों की कोई बंदा मुझे जस्टिफिकेशन दे सके कि दोनों कैसे अपनी पार्टियां चला रहे हैं, क्या इनकी जद्दोजहद है, क्या इनकी कुर्बानियां हैं। अच्छा, मरियम नवाज की कुर्बानी ये है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं, बिलावल भुट्टो की ये है कि वो बेनज़ीर भुट्टो के बेटी हैं। ना होते इस मकाम पर होते, जरा दोनों को कहें किसी नौकरी के इम्तिहान में बैठकर दिखाएं, पास हो जाएं, मुझे पकड़ लें। दोनों को कहें कि एक घर एक कार एक 5 मरले का प्लाट अपनी मेहनत से लेकर दिखाएं, नहीं ले पाएंगे। और आखिरी बात, जरा कहें मरियम नवाज साहबा को और बिलावल भुट्टो को और आसफा भुट्टो को और गिलानी साहब के सारे बच्चों को अपनी अपनी पार्टियां बनाएं और उस पर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें और वो जीत कर दिखा दें। मौजें लगी हुई हैं मैडम शेख, मौजें, सर कढ़ाई में उंगलियां घी में, घी कढ़ाई में, कढ़ाई घी में, घी उंगलियों में, उंगलियां घी में, और मौजें लगी हैं और उसमें याद आ रही है, पीछे से झलक दिखा रही है और अवाम का सत्यानाश बुला रही है। ठीक है मुनीर फारूक साहब, ये जो भट्टी साहब ने अभी बात की ना ट्रेनिंग वाली, और क्या इनकी क्रेडिबिलिटी है या क्या इन लोगों ने किया है जो ये सियासत में आए हैं और जिस मकाम पर आए हैं वो, इसके ऊपर ज़रा ये बताइएगा, क्योंकि दोनों तरफ से देखा जा सकता है। एक तो ये एक है एक्चुअल फैक्ट कि जब आपके घर में इस तरह का माहौल होता है, सियासी माहौल होता है, और हमने बेनज़ीर भुट्टो की दफ़ा भी देखा कि वो खुद बताती हैं कि किस तरह से उनके वालिद ने उनको ट्रेन किया और फिर वो देखती थी सब। आप उस माहौल में बड़े होते हो तो नेचुरली आप ट्रेन होते हो, तो ये भी तो एक पहलू है इसका। देखिए ग्रूमिंग उस तरह होती है। हाँ, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, इसमें तमाम जो दलील दी गई है जनाब हसन निसार साहब की तरफ से, उसमें ठीक है, वो तो हमारी एक है, हमारा कैरेक्टर है, उसमें बहुत से फिर मामलात आ जाते हैं, उसकी कई जहतें हैं, उस पर तो मेरे ख्याल में बहुत लंबी बहस हो सकती है। मैं एग्री करता हूँ इन प्रिंसिपल जो शिकायत हैं या जो ऑब्जर्वेशंस हैं भट्टी साहब की, उनसे भी मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ जो कि एक रियलिटी है, समझ आती है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा कल जब वो जलसे में थी, मेरे ख्याल में वो ना होती अगर बिलावल साहब से एहतियाब होते तो शायद वो ना होती वहाँ पर, लेकिन अगर वो थी तो ये एक फैक्चुअल बात है कि उनकी रिजेम्बलेंस ज़ाहरी तौर पर अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा है। उनकी आवाज़ में और जो उनका जो इंटोनेशन था वो लग रहा था कि वाकई ये बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बेटी बात कर रही हैं, तो वो पीपल कुड रिलेट टू इट। बाकी देखें, बेटी के अंदर माँ का रिफ्लेक्शन नज़र आना या मरियम नवाज शरीफ के अंदर अपने वालिद का रिफ्लेक्शन नज़र आना गुफ्तार में या देखने में, उस पर कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, वो नज़र आता है। एंड पीपल हु एक्चुअली पेट्रनाइज देम, जो उनके फॉलोअर्स हैं, दे वुड से सर्टन थिंग्स, और वो ऐसी बातें करेंगे, ठीक है। जहाँ तक बात है कि ये निज़ाम ऐसा है और इसके अंदर मौरूसियत है कि या तो मेरा ओपिनियन ये है कि या तो मौरूसियत के ऊपर फिर पाबंदी लग जाए कि ये जुर्म है कि सियासतदान के घर में अगर उसका बच्चा परवरिश पा रहा है तो वो सियासत नहीं करेगा। इसका उस बात से ताल्लुक़ नहीं है कि कितनी बुरी सियासत उसके बड़ों ने की है, कितनी बुरी गवर्नेंस उसके बड़ों ने की है और वो कैसी करेगा, वो एक और इसकी डायमेंशन है, लेकिन पाबंदी कोई नहीं है। मैं आज भी अब सारे माशाल्लाह तारीख से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ है। हमारा जो ये रीजन है जो साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ इधर देखें, हम करीब की मिसाल दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत देते हैं, हम इंडिया के हवाले से बात की जाती है, तो वहाँ पर भी देखें बतेरे ख़ानदान है जहाँ पर ये मौरूसियत है, सब कुछ नज़र आती है। अब बहुत ही पढ़े लिखे और महज़्ज़ब माशरों में देखा जाए वहाँ पर भी आपको ये नज़र आएगी। जो किरदार है हमारे सियासतदानों का, सवाल उस पर आ जाता है और फिर गाली पड़ती है उनकी औलाद को या उनके फॉलोअर्स को कि इनके बच्चों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, अब वो बात उस तरफ निकल जाती है। अगर ये अपना किबला दुरुस्त कर लें, अच्छी गवर्नेंस करें और वाकई हमारे लोगों के अंदर भी ये शऊर हो कि भाई एक दफ़ा मौका दे दिया, 2 दफ़ा दे दिया, नहीं तो बस ख़त्म, अब कोई और आए, नहीं देना मौका बार बार। और ये मैं खुद इस प्रोफेशन के तवस्सुत से मैंने 2010 का जो फ्लड्स थे उनमें मैंने बाकायदा तौर पर फील्ड में और बलूचिस्तान में ट्रैवल किया, लाइक वन ऑफ द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, नसीराबाद, जाफराबाद। वहाँ पर कई ऐसे लोग थे जो ये बताते थे कि वो पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ना अपने एमपीए ना एमएनए को देखा था और वोटों के दौरान उन्होंने कहा जी कि बीबी की वो चादर लेके आते थे कि बीबी की चादर आई है वोट लेने के लिए।
سو جہاں اتنی اندھی تقلید ہو اور اتنا سب کچھ ہو وہ پھر استعمال ہوتا ہے اور پھر سب کچھ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس پر اعتراض ضرور ہے, اور پھر جس طرح سے حکمرانی کی جاتی ہے اس پہ تو پھر گالی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, کوئکلی سائن آف کریں گے. کل آپ سے ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ. فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.